اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پراٹھا، پیزا اور جگر کی خرابی۔ بہت پرانی بات ہے، ایک حکیم صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا کہ اب تم حکیم بن چکے ہو اور واپس جا کر اپنے گاؤں میں دکان کھول لو۔ اس نے اسے بہت ساری تیار دوائیاں بھی دے دیں۔ شاگرد کا گاؤں سے زیادہ گاؤں دور نہیں تھا، وہ پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کسان کی بیوی باجرے کی 10 روٹیاں، اچار اور لسی کا ایک بڑا ڈول رکھ کر اسے کھانے کے لیے بلا رہی ہے، جو اس وقت ہل چلا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حکیم صاحب کا شاگرد وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کسان جب یہ ساری روٹیاں کھائے گا تو اسے پیٹ درد ہوگا، تو اس کی بیماری کا علاج کروں گا۔ کسان نے ساری روٹیاں کھائیں اور لسی کا ڈول بھی پی گیا اور ہل چلانے لگا۔ جب شام ہونے کو آئی تو وہ کسان اپنے بیل لے کر گھر جانے لگا۔ شاگرد صاحب واپس اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پورا علم نہیں سکھایا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ وہ کسان باجرے کی 10 روٹیاں کھا کر بھی بیمار نہیں ہوا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد کسان نے کیا کام کیا تھا؟ شاگرد نے کہا وہ دوپہر سے لے کر شام تک ہل چلاتا رہا۔ اس پر حکیم صاحب مسکرائے اور کہا کہ کسان نے شام تک اتنی ورزش کر لی تھی کہ ساری روٹیاں ہضم ہو گئیں، پھر وہ کیسے بیمار ہوتا؟ دراصل پچھلے دنوں میں نے بچوں اور بڑوں سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ ناشتہ میں کیا لیتے ہیں؟ 50 میں سے 45 نے کہا کہ پراٹھا کھاتے ہیں۔ شہری زندگی میں ورزش نام کو نہیں تو پھر کیسے آپ کا جگر خون بنائے گا؟ یہ میں نے ان سے کہا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے 90% لوگوں کو قبض تھی، یعنی پخانہ سخت آتا تھا۔ لقمان حکیم کا قول ہے کہ قبض 72 بیماریوں کی ماں ہے۔ آپ ابھی اپنے ناخن چیک کریں، اگر ان میں سفیدی کے نشان ہیں تو آپ اپنے جگر کا ٹیسٹ کروائیں، جسے LFT کہتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ تو گورا ہے۔ انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ گورے گورے نہیں ہیں جناب، آپ پیلے پیلے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت، یہ 2000 کی رپورٹ ہے، کہ جگر کے مریضوں کی تعداد 32 کروڑ ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 1.5 کروڑ ہے۔ ہم پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ ہمارے شہر فیصل آباد، اوکاڑا، شیخو پورہ، کراچی اور حیدرآباد سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں سفید آٹا ہی کافی تھا اس مرض کو پھیلانے میں، مگر ڈالڈا گھی نے تو اس پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جگر تبدیل کرنے پر 55 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فوری طور پر کچھ عرصہ کے لیے انڈا، پراٹھا، پیزا، تلی ہوئی چیزیں، قبض کرنے والی غذائیں بند کر دیں۔ ناشتہ میں سادہ روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، جو کا دلیا استعمال کریں، سبزیاں زیادہ کھائیں، بڑے گوشت سے بھی پرہیز کریں۔ مولی، گاجر، کھیرا دوپہر کو ضرور کھائیں۔ 2-3 ماہ میں آپ کے ناخن سرخ اور چہرہ لال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔